وفاقی وزیر شازیہ مری اس وقت پیپلز ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں۔ میں جب خانگڑھ آ رہی تھی تو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے بھی اس قاتل روڈ پر سفر کر کے آپ لوگوں کے پاس پہنچنا پڑا۔ اس قاتل روڈ کے اوپر ہونے والی جتنی بھی اموات ہیں اس کا ذکر نواب زادہ عدنان مجھ سے کرتے آ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں تو بڑی حکومتوں کے دعوے ہوئے، یہاں تو بڑی بڑی باتیں کی گئی تھیں، یہ تو چھوڑ دیں کہ سرائیکی وسیف کو صوبے کی شناخت ملی یا نہیں ملی، لیکن یہ روڈ تک نہیں کوئی صوبائی حکومت بنا سکی۔ بڑا دکھ ہوا، نہ صرف اس روڈ کی حالت کو دیکھ کر بلکہ یہ سن کر حیرت ہوئی کہ یہ روڈ جب 92 کے سیلاب میں خراب ہوا تھا تو اس روڈ کو ٹھیک کرانے والی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، لیکن اس روڈ کی حالت اس شہید کے بعد نہیں کبھی ٹھیک ہو سکی۔ اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہمت، آپ لوگوں کی سپورٹ سے جب پاکستان پیپلز پارٹی کا جالا چیئرمین اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا تو کوئی طاقت ہمیں یہ روڈ بنوانے سے روک نہیں سکے گی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنی زندگی میں یہاں 3 سے 4 مرتبہ تشریف لائیں۔ نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب جو جمہوریت کو نہ صرف سمجھنے والے بلکہ اس پر گہرا یقین رکھنے والی شخصیت جنہیں آپ بابا جمہوریت کے نام سے پکارتے ہیں، وہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ وہ ایسی شخصیت جس نے کبھی اپنے اصولوں پہ سودا نہیں کیا، وہ ایسی شخصیت جس نے اپنی زندگی دے دی جمہوریت کی بحالی اور اس کے استحکام کے لیے۔ اور شخصیت کے پاس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں، 1 برس آئیں کہ میں یہاں آپ کو وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہاں پر گیس لاؤں گی، اور غالباً وہ 1993 کی بات ہے، اور اس کے اگلے برس ہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس علاقے کو گیس دی۔ ابھی میں جب آ رہی تھی تو آج جس دفتر کا ہم نے افتتاح کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹری آفس کا، اس کے بالکل ساتھ میں ہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آ کر افتتاح کر کے گئی۔ تو یہ میرا عقیدہ ہے کہ شہید یہی ہیں اور وہی ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں اور وہی ہمیں لا رہے ہیں ان جگہوں پر جہاں ان کے نشان ہیں، اور جہاں وہ آئے اور جہاں کی عوام سے انہوں نے سچے وعدے کیے، دل سے کیے ہوئے وعدے ایسے نبھائے جاتے ہیں جیسے شہید اپنی شہادت کے بعد بھی نبھا رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں۔ بھائیوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرے ساتھ آج نواب زادہ صاحب موجود ہیں، لیکن نواب زادہ افتخار خان صاحب جب قومی اسمبلی تشریف لائے تو انہوں نے کبھی بھی جب انہیں بات کرنے کا موقع ملا یہ بات کرنا وہ نہیں بھولے کہ مظفر گڑھ کو، اس سرائیکی وسیف کو، اس خانگڑھ کو ایک صحیح روڈ کی ضرورت ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اس قاتل سڑک کی بات کی۔ انہوں نے ہمیشہ آپ کی تکلیف، آپ کی جو پریشانی ہے اس کو قومی اسمبلی کے فلور پر اٹھایا ہے اور
اپنی ذمہ داری آپ کی طرف جو تھی وہ پوری کی. میں جب سرائکی وسیب پہنچی ہوں تو مجھے اتنی کوئی فرق نہیں لگتا، کیونکہ سرائکی وسیب میں وہی پیار ہے جو سندھ میں ہے، سرائکی وسیب میں وہی گرمائش ہے جو سندھ میں ہے. یہاں کے دل شہیدوں کے لیے ویسے ہی دھڑکتے ہیں جیسے ہمارے دھڑکتے ہیں. نعرہ بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو. اور سرائکی وسیب کو شہیدوں سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ویسے ہی پیار ہے جیسے شہیدوں کو اور شہیدوں کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو سرائکی وسیب سے پیار ہے. آپ لوگ جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہاں 2018 میں ویلکم کرتے ہیں، جس پیار سے آپ ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، تو وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ وفادار، باغیرت اور سچے جالے ہیں. آپ وہ جالے ہیں جن کو پیسے کی چمک نوٹوں کی کشش نہیں بلکہ شہید کے خون سے پیار ہے. میرا تعلق، میرا جو ضلع ہے وہ سانگھڑ ہے، اور جو نوابزادہ افتخار صاحب نے بتایا، مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے جو ذمہ داری سونپی جنرل الیکشن میں، اور جو الیکشن میں نے سانگھڑ سے جیتا، تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی سانگھڑ سے وہاں کے پیروں کو ہرا کے جیتی، اور وہاں یہی نعرہ میرا تھا، نہ پیر جو نہ میر جو، ووٹ بے نظیر جو. نہ پیر جو نہ میر جو، ووٹ بے نظیر جو. اور یہی فلسفہ ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے، اگر کوئی سمجھے، تو یہی فلسفہ ہے. اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور ہمیں عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر ان کی تکلیف. خانگڑھ میں وزیر شازیہ مری ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ خانگڑھ میں 6 ڈائنامک سینٹر بنائے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ خانگڑھ میں بے نظیر نے ترقیاتی کام کروائے تھے.